آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کالی اگر سبھی جن کے پاس پائے، یہاں لکھا ہوا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سر چشمہ وہی ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھ دوں، اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سر چشمہ وہی ہے۔ یہ جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کے اندر بہت ساری گہری باتیں ہیں جو آج سیکھنی پڑتی ہیں۔ اور آج صبح میں نے چرچ میں پیغام دیا تو اسی چیز کے اوپر، اور میرے دل میں آیا کہ میں جب شام کو، کیونکہ آلریڈی یہ طے تھا، تو میں چاہ رہا تھا کہ وہی پیغام آج میں لگوں۔ کیوں؟ کیونکہ چیز جو ہے ہماری زندگی کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ مرنے سے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ موت کو کوئی بھی نہیں پسند کرتا، زندگی کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم صحت مند اور زندہ رہنے کے لیے ہم بڑی اچھی خوراکیں بھی کھاتے ہیں، ہر طرح سے اپنے آپ کو مینٹین بھی کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ خوراک کے ساتھ ساتھ وٹامنس وہ استعمال کرتے ہیں، گولیاں جس کو وٹامن ڈی، سی اور پتہ نہیں کون کون سی، کیوں وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ ہماری باڈی جو ہے وہ صحت مند ہو۔ اور یہ اچھی بات بھی ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، صحت مند رہنا اچھی بات ہے، لیکن بہت زیادہ صحت مند رہنا یہ بھی نہیں ٹھیک ہے کہ وزن ہی اینا کو ہو جائے گا ترنت ہی ہوگا۔ صحت مند رہیں لیکن اتنا رہیں کہ جو آپ کے لیے ٹھیک ہے، سمارٹ رہیں، کھائیں پئیں، اچھا کھائیں۔ میڈیسن جس طرح سے ڈاکٹر لوگ تو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہمیں تو ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں کہ بہت سارے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں دوائیاں کا استعمال؟ تاکہ صحت مند رہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں وہ بیماریوں کا شکار، وہ شوگر کے پیشنٹ ہیں، وہ ناشتہ کرنے سے پہلے شوگر کی دوائی کھائیں۔ کیوں؟ اگر نہ وہ شوگر کی پہلے دوائی کھائیں گے تو وہ خوراک جو ان کی صحت کے لیے ہے وہ ان کے لیے کیا ہے، وہ ان کے لیے نقصان کا سبب ہے، اس لیے وہ پہلے شوگر کی دوائی کھاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم زندہ رہیں، لانگ ٹائم تک رہیں، اور ہماری صحت جو ہے وہ اچھی اور برقرار رہے۔ اور اس میں کوئی برائی پھر کہتا ہوں کہ نہیں ہے، بہت اچھا پھل کھاتے ہیں، پھول کھاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اچھا کرنا چاہیے۔ خدا کا کلام اس کے بارے میں منع نہیں کرتا، بلکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا حوالہ پڑھا ہے، اپنے دل کی کیا کر، خوب حفاظت کر۔ دل کی کیا کر، خوب حفاظت۔ اب دل کا جو ہمارے اندر پتہ کیا کام ہوتا ہے، کیا رول ہے؟ دل جو ہے یہ سارے ہمارے جسم کے اندر جو خون چل رہا ہے، یہ سارا سرکولیٹ جو ہے، یہ بلڈ کا یہ دل ہے۔ دل کا صرف کام ہی یہ ہے کہ یہ بلڈ یہ سرکولیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے ہمارے نظام کو خون کے اندر یہ چلاتا ہے، اور اس کا سارا تعلق دل کے ساتھ۔ اور علاج بڑے بڑے مہنگے ہیں، کینسر کا علاج مہنگا ہے، اور ادرس دوسری بیماریاں بھی ہیں، لیکن دل کا علاج بھی مہنگا ہے، اور ہے بھی بڑا یہ سینسٹیو ہے، اس کو ڈاکٹر بھی ہاتھ لگاتے ہوئے بڑا سوچ سمجھ کے، اس کا آپریشن جو ہے وہ بڑا مہنگا ہے، اس کا علاج بھی بڑا ہے۔ دل کا کیوں مہنگا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے سارے باڈی کو جو ہے یہ مین پارٹ ہے ہماری باڈی کے، یہ جسم کے اندر ایک بڑا مین حصہ ہے دل۔ جیسے ایک گاڑی ہے، اس کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے، سب سے زیادہ مین چیز کیا ہوتی ہے، انجن ہے۔ اور اگر کسی کی گاڑی ہے، کسی کو پتہ ہے اس چیز کا، اور نیل بھائی کو تو پتہ ہی ہوتا ہے، گاڑی کا اگر آپ کہیں کہیں یار یہ خراب ہے، کاریگر کے پاس لے گئے، انہیں ایسا کہتے ہیں نا لوائیاں دی انجن کا پرابلم ہے، انجن کا کام کروانا پے گا، وہ بندے کے نال ہی ایک بار انہیں پتہ لگ جائے لمبا خرچہ ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا مین پارٹ ہے گاڑی کے اندر، کیا انجن، یہ پوری گاڑی کو لے کے چلے۔ اسی طرح سے ہمارا دل جو ہے یہ ہمارے جسم کے اندر ہے، تو یہ بڑا چھوٹا سا ہے، لیکن یہ بڑا مین رول ہے۔ تو خدا کا کلام یہی ہمیں کیا کرے، اپنے دل کی کیا کرے،
کیونکہ زندگی کا سر چشمہ وہی ہے. یہ زندگی کا سر چشمہ. ایک تو ہوتا ہے نا چشمہ, تو سر چشمہ وہ ہوتا ہے جو ہیڈ ہوتا ہے, جہاں سے چشمے جاری ہوتے ہیں. تو خدا کا کلام وہی بتا رہا ہے کہ اس کی کیا کرے, اچھی طرح سے حفاظت کرے. یہ زندگی کا سر چشمہ ہے. اس کے اندر سے ہماری لائف جو ہے, ہماری جو باڈی ہے, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ سارا جو ہے مجھے یہاں سے اس کے ساتھ بڑا گہرا تھا. خدا کا کلام یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس کی کرو حفاظت. اور ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اپنا دل کا خیال رکھیں, ان کے بال جو کو بند ہو گئے تو بندے کی جان جڑی انہوں خطرہ. ہمارے پاس ہی کڑے آگے جی ہے سب سے زیادہ راشی کری, اور پاکستان کے اندر جو ہے اب جو ریشو بتائی جا رہی ہے کہ 50 سال کے دوران جو ہے زیادہ لوگوں کی ہارٹ اٹیک سے موسٹلی جو ہے پاکستان میں, اور ان میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے مردوں کی. میں اور میرے ایک دوست ہے انیل بھائی جان کے ہمارے ساتھ اکثر ہم بیٹھ کے میرے ساتھ ہی لوگ کام کرتے ہیں, تو ہم اس چیز کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کہ بندیاں کو اٹیک کیوں زیادہ ہوتا ہے دنیا میں. اس چیز کے اوپر ہم نے, اور میں نے ایک دن کہیں پڑھا بھی بالکل ایسے ہی بات کہ مردوں کو اٹیک کیوں زیادہ ہوتا ہے. دراصل وہ عورتوں کو کیوں نہیں ہوتے, عورتیں جڑیاں دل کی پڑھا ساری پڑھ دیں, جتنے بہن ہے سوہریاں دی بھی دس دیں گے تو گھر کی بھی دس ہے, رکھنی دل چ کوئی نہیں. بندے کا بھی کہہ دینا پتہ نہیں کتوں ہوئی اگلے پہ گئے وہ پہ ڈیوٹی کر دو تو نوکریاں بھی کرتا ہو, پھر بھی آدھی کر دیں. سس سوہرے میری ننان میری سس پتہ نہیں لوگ یہ کرتے ہیں میرے لوگ, مطلب جو کچھ بھی ہے دل چ رکھنا کچھ نہیں, سارا کچھ کہہ دینا. گھر کی ایک چیز ہے بہت ساری گل بات دل ہولا کر لینا, دل چ زیادہ رکھنا ہی کچھ نہیں. اٹیک کتوں ہونا تو بندہ وہ کیا ہوتا ہے, وہ کام پر بھی کسی کو بتاتا نہیں. گھر میں اگر ٹینشن بھی ہے, بیوی سے لڑ کے بھی آیا اس نے شور نہیں کرتا کہ میں گھر لڑ گیا. اگر کسی نے دسیا نہیں تو کام پر کیا ہے لوگ اس کا مذاق اڑائیں کہ انہیں اپنے گھر بند ہی نہیں تو سامنے پتا نہیں. تو یہ مسئلہ ہے کہ بندہ دل کے اندر ہی رکھتا ہے, اس وجہ سے وہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا کلام کرتا ہے اپنے دل کی کیا کر حفاظت کر. زندگی کا سر چشمہ جو ہے وہی. اب حفاظت تو کرنی ہے لیکن کرنی کیسے ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ دل کی جو ہے حفاظت خدا کا کلام کہہ رہا ہے حفاظت کرنی ہے, اب کرنی کیسے ہے. تو دو زبور نویس خدا کا بندہ زبور میں کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا. بچوں آپ آگے سب کوئی بات نہیں, ادھر آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. دو زبور نویس خدا کا بندہ کہتے ہیں میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف نہ. اب یہ دل کا علاج بتایا, ٹھیک ہے, علاج کس طرح سے کرنا ہے. خدا کا کلام وہ کہتا ہے میں نے اس کو نوش کر دیا ہے, اس کو اپنے دل کے اندر رکھ دیا تاکہ تیرے خلاف گناہ. بہت زیادہ اموات کا سبب جو ہے وہ گناہ ہے, اور خدا کا بندہ یہی زبور میں بھی اس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو کہاں رکھ لیا, دل میں رکھ لیا. یہ نہیں ہے کہ میں نے تیرے کلام کو الماری میں رکھ لیا. بہت سارے لوگ نہیں سر کے اتنے بائبل ہوتی ہے, وہ اینڈ تک بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ کبھی بائبل کھول کے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کلام جڑا ہے کہ یہ الماری چ رکھ میں نے تیرے کلام کو الماری میں رکھ لیا. نہیں, خدا کا بندہ کہہ رہا ہے تیرے کلام کو میں نے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کرے. اگر یہ دل میں کلام ہوگا ہم گناہ نہیں کریں, ٹھیک ہے. یہ کلام جب دل میں اتار لیں تو ہم کیا ہے گناہ نہیں. یہ پھر کلام جو ہے
یہ جب دل میں اتر جاتا ہے تو پھر یہ آپ کو ملامت کرے. جب آپ کہیں کسی کا موبائل بھی اگر گیا ہے نا تو چکنے کی کوشش کرو تو جا کے اگر آپ دے ہوتے کلام جڑا اندر دل چ رکھ لو تو اگر رکھ دے ہوتے تیرا نہیں ہے. وہ کلام آپ کو ملامت کرے گا, وہ جھنجھوڑے گا, وہ کلام ہمیں جو ہے وہ گائڈ کرے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ دے گا, دل میں اب تو آتا ہے تو وہ راستہ نہیں ہوگا. وہی کلام ہمیں گائڈ کرے گا. ہم نے لائف کو, زندگی کو کس طرح سے چلانا ہے, اس کو دل میں رکھنا ہے. یہ اس دل کا علاج ہی یہی ہے, خدا کا کلام دل میں رکھنا. اس دل کا علاج کوئی نہیں ہے, علاج ہے تو وہ خدا کا کلام. ہمیں ڈاکٹروں کے پاس ہے لیکن وہ وقتی علاج ہے. آپ یقین جانیں یہ دل کا علاج اتنا مہنگا ہے. ہمارے اور انڈیا کے 1947 کے بعد آج تک کبھی ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات نہیں رہے. لیکن یہ دل کا علاج جو ہے یہ انڈیا میں لوگ آپریشن کرواتے ہیں کہ ہم سے بیٹر وہاں علاج کیا. ہمارے باہر 19 کے بندہ تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ اپنی بیٹی کا پتہ نہیں کتنی 6 ماہ کے بعد یا 3 ماہ مجھے یاد نہیں پڑتا کیا وہ وہاں لے کے جاتا تھا انڈیا میں اس کا آپریٹ کروانے کے لیے, چیک کروانے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہمارے پارٹ ہے جسم کے, ٹھیک ہے. اور خدا کا کلام جو ہے اس کا حل بھی ہمیں بتاتا ہے. اب وہ کیا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں لکھا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کرے. جیسے ہم زندگی میں رہتے ہوئے کیا کرتے ہیں, زندہ رہنے کے لیے اگر کوئی بیمار ہے بالفرض شوگر کے پیشنٹ لے لیں, وہ کیا کرتا ہے جب اس نے صبح کو ناشتے سے پہلے دوائی کھائی, ٹائم یاد ہے کہ اس سے پہلے میں نے ناشتے سے پہلے میں نے اپنی شوگر کی دوائی کھائی, رات کو کھانے سے پہلے, یہ بالکل یاد ہے. دوسری بھی اور بھی بہت ساری ایسی بیماریاں, بہت سارے لوگ ہیں وہ بڑی ٹائم سے کہتے ہیں دوائی میں بھی مجھے یاد نہ دیکھنا, ٹھیک ہے. شادی پہ جانا تو شوکر اپنا دوائیاں نال ہی بھرتے ہیں کہ وہاں جا کے میری دوائی نہ مس ہو. سو یہ چیزیں ہیں, ہم ان کو بڑا یاد رکھیں کہ ہماری ذرا سی دوائی مس ہو گئی تو میں بھی مس ہو گئی. دوائی ہماری مس نہ ہو, اگر یہ مس ہو گئی تو میں بھی مس ہو. سو اسی طرح سے خدا کے کلام کے لیے ٹائم مقرر, اس کلام کے لیے وقت نکالیں. اور کسی نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی ہے کہ خدا کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور خدا کو اپنا ضروری وقت دیں. لوگ کی فالتو وقت دیں دینے, لگ گیا ٹائم تے چرچ چلے گئے, لگ گیا ٹائم تے میٹنگ جا گئے, نہ لگ گیا تو نہ. ضروری ٹائم دیں, اپنا فالتو وقت جو مل گیا یہ ہے خدا کے ساتھ نہیں چلے, اپنا ضروری وقت ٹائم نکالیں. آپ یقین جانے میرا ڈیلی مارننگ میں میرا سب سے اچھا جو ٹائم پورے دن کے اندر ہوتا ہے وہ میرا مارننگ کا ٹائم. جب میں صبح ناشتہ کر رہا ہوتا ہوں میرے پاس میں بائبل میں کھول کے ایسے رکھ لیتا ہوں, پڑھیے کرتا ہوں. پھر میرے پاس کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, میرے پاس میرا موبائل پڑا ہوتا ہے اور لوگوں کے میسیجز دیکھنے ہوتے ہیں, اور میں ساتھ ساتھ بائبل پڑھ رہا ہوتا ہوں, ساتھ ساتھ مجھے بڑا اچھا وہ ٹائم بڑا انجوائے کرتا ہے. اور میں صبح کو جب اٹھتا ہوں تو مجھے یہ خوشی ہوتی ہے اور میں نے ناشتہ کرنا ہے, پھر میں نے بائبل پڑھنی ہے ساتھ ساتھ, اور میں نے اسی طرح سے وہ ادھر میرا کوئی 1 گھنٹہ میرا وہاں اس چیز میں سب ہو گیا. اور اس وجہ سے پھر میرا سارا دن جو ہے پورا بیٹر بڑا اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مینٹین کرنا ہے. اگر دوائیوں کے لیے اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں, خدا کے کلام کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے. اپنا کوئی اسی طرح سے طریقہ کار رکھیں. اگر دوائی نہ کھانے سے جسم مر جائے گا تو کلام نہ پڑھنے سے ہماری روح مر جائے گی. اور یقین جانے پڑھنے والی کا اب ٹائم نہیں رہا, اب وقت نہیں. پہلے لوگ کہتے تھے ہم قرآن سے پڑھ نہیں سکتے, اب وہ ہے یہ موبائل چلتا ہے, اس کے اندر لوگ کارڈ ڈلواتے ہیں, وہ 50 روپے کی 100 روپے کی بول کے فری بھی مل جاتی ہے. اگر آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں بائبل بول کے ریکارڈ ہے اس کے اندر پیدائش سے لے کے مکاشفہ. جو لوگ نہیں پڑھ سکتے سن تو سکتے ہیں, اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا سیکھے سنیں, لگائیں گانے. لوگ گانے سن سکتے ہیں, آپ ہینڈ فری لگائیں, خدا کا کلام سنیں.
Praise the Lord. तो अब कोई भी ऐसी बहानेबाजी चलने का खुदा ने देखिए ये कैसे इंतजाम किए हैं कि हम खुदा के कलाम को इसको सुन तो सकते हैं, इसलिए तो खुदा का बंदा कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ ना करो। आमीन। और ये जो नजात का सिलसिला है, नजात के बगैर कोई भी आसमान की बारिश में नहीं रहेगा। इसका तल्लुक भी दिल के साथ है। नजात का तल्लुक भी क्या है? दिल के साथ। आए मेरे साथ निकाले रोमियो 10 रोमियो 10 बाब। भाई साहब अभी मेरे पास टाइम है ना? जी ठीक हो। अच्छा रोमियो 10 बाब और उसकी मैं आपके सामने 9वीं आयत पढ़ता हूँ, सुनिए। और अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए, कहाँ से ईमान लाना है? दिल से। अब ईमान का तल्लुक किसके साथ है? दिल के साथ। नजात का तल्लुक क्या है? दिल के साथ। तू क्या करे? दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाए तो तू नजात पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ा आसान और सीधा तरीका खुदा के कलाम के अंदर बताया। अगर आपने निजात पानी को क्या करना है? दिल से ईमान लाना है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ईमान क्या है? दिल से लाना है और इकरार उसका मुंह से करना है। अब इसीलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे जिस्म के अंदर जो दिल है, ठीक है। और यही वो बंदा खुदा का कह रहा है मूसा की किताब में कि अपने दिल की क्या कर, खूब हिफाजत करें क्योंकि जिंदगी का चश्मा जब हम हमेशा की जिंदगी के लिए जब हम ईमान ले आएंगे हम नजात पाएंगे। और नजात का तल्लुक भी जो है वो दिल के साथ। इसलिए इसकी क्या करनी है? हिफाजत करनी है, इसका ख्याल करना है, ठीक है। खुदा का कलाम हमें कह रहा है कि इसकी हमने क्या करनी है? खूब हिफाजत। और जब हम निजात पा जाएंगे शिफा हमें मुफ्त में मिल जाएगी। हमें बहुत सारी हम चीज़ें खरीदते हैं, वो साथ में कोई ना कोई चीज़ हमें मुफ्त में मिल जाती है। नाल है फ्री चाहिए। निजात के साथ शिफा जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आपने कोई पे नहीं करना है। कि वो नहीं है सियाणिया बखाओ हाथ बखाओ कि मेरे तो किसी ने कुछ पैसे चाहिए हो कहेगा 10,000 रुपया लगेगा 5,000, नो कोई असर नहीं। निजात भी फ्री है, शिफा उसके साथ बिल्कुल ही फ्री है। यीशु मसीह सलीब के ऊपर हमारे गुनाहों के लिए चढ़ाया गया और कोड़े जो थे वो हमारी शिफा के लिए कलाम के अंदर लिखा हुआ है, पत्रस के खत के अंदर लिखा हुआ है, उसी के मार खाने से आपने इस चीज़ को बस कबूल कर लेना और शिफा। एक बंदा था, उसको बड़ा शौक था बाहर को मुल्क में, और उसने पैसे मुझसे इकट्ठे किए। माड़ा बंदा से मेरे अंदर पैसे इकट्ठे कर लिए और टिकट ले लिया, और टिकट लेके वो बहरी जहाज के अंदर बैठ गया। अब हुआ क्या कि उसने जितने पैसे थे वो सारा टिकट वगैरह ले लिया। घर से उसने क्या किया, 2 दिन आलू वाले पराठे बने, नालों ने 4 रख ली तक रस्ते की, और पैसे तो है नहीं है रस्ते की। तो वो क्या वहाँ जब भी वो खाने की ब्रेक होती जहाज में सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो कोई है खा ले, कोई और खा ले, और कहानियाँ चल रही हैं, वो सब कुछ खा पी रहे। उन्हें मेरे रास्ता ये बनना थी साइड पे जाना, उन्हें अपना कोना खोलना जो आलू वाले पराठे में चावल। एक बंदे ने एक तो 2 बारी उन्हें देखिए बंदा मतलब उठे साइड पे आ जाता है, इधर इकट्ठे हो गए लोग क्या हो रहा है। वो उसके पास गया, उसने हमारे साथ क्यों कहना यार वो खाने लेना, मेरे को पैसे नहीं है, मेरे को जितने पैसे थे मैं टिकट ले लेता। वो बंदा को हंस गया। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों हंस रहे? वो कहना चले आओ कि मतलब टिकट लेता है खाना खाना नहीं चाहिए कि उनके नाल फ्री च गए। उन्हें कहा अच्छा मैं तो समझा भी पैसे देना, उन्होंने नहीं, उन्हें क्या आया इधर। सो नजात जो है ये जो ईमान लाना दिल से है। जब आप ईमान यीशु के ऊपर ले आएंगे, ईमान के अंदर ही ये शामिल है, शिफा आपको फ्री में। इसको सिर्फ आपने समझना है, समझ के तो आप शिफा भी पाए।
Praise the Lord. اور میں ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانے لگا ہوں, یقین جانے آپ کو اس کو گواہی بھی ہے. ریسنٹلی کوئی 4 سے 5 ماہ کے 6 ماہ پہلے کی بات ہے, میں کام سے رات کو چھٹی کر کے آیا تھا. ایک دم سے مجھے فون آیا کہ میری سسٹر ان لا ہے, میری شادی ہے جوان آباد, اس کو برین ہیمریج ہوگا دماغی شریان پر. وہ کہتے تھے پرائیویٹ ہاسپٹل, لیکن میں شارٹ بات بتا رہا ہوں, نور ہاسپٹل ہے جوان آباد کے سامنے انڈسٹری. وہاں میں گیا, دیکھا تو وہ بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی. اور بہرحال وہاں سے انہوں نے کہا اس کو جنرل ہاسپٹل لے جائیں کیونکہ یہ لانگ ٹائم کا پروسیس ہے, برین کا ہے. وہاں سے اٹھایا, جرنل آئے, اس کا سی ٹی اسکین ہوا. انہوں نے ڈاکٹروں نے رات کو, میں نے 1:30 بجے میں گیا تھا, اس کو اس نے کہا آپ کو کسی نے نہیں بتایا؟ میں اس نے کہا اس کا دماغ کی شریان پھٹ گئی ہے, اور تھوڑی ہمیں کلاس نہیں پڑتی دماغ کی شریان. اور اس کے لیے جو انہوں نے ہمیں بتایا, مجھے ابھی بھی یاد ہے, انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بڑے کریٹیکل ہے, بڑے یہ لینا کیا لوگ سیریس قسم کی کنڈیشن ہے, اور اس کو دینا بھی کچھ نہیں. اب وہ رات کا ٹائم تھا, ہفتے کی رات, اتوار کی صبح انہوں نے اس کو وارڈ میں شفٹ کیا. وارڈ میں جو شفٹ کیا کہ ہولی ہولی میں کہتے ساگے کیا تو میں کا نہیں. اب رات وہ جنرل ہاسپٹل کے اندر اگر آپ چلے جائیں نا, عورتوں کی وارڈ ہے, تو میں کھڑا ہو کے میرے یہاں پہ لگا رہا. اور رات کا میں کام سے چھٹی کر کے گیا تھا, اور بار بار ایک میں کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا, 2-3 بیڈ, وہ بھی 2 بیڈ کے اوپر ڈالے. اور جب تقریباً 3-4 بجے تو کچھ گھر سے لوگ آئے, میں کچھ آپ یقین کریں میں اس قدر تھک جاتا تھا, میں فرش کے اوپر ہی بیٹھ جاتا تھا, ان کے ساتھ باتیں کرتا, میں کہنا یار کہہ میرے پر بھول کر. جب میں نے دیکھا تو میں اس کی نا میں ویڈیو بنانے لگا. میں کہ یہ خدا اس کو ابھی شفا دے دے گا, اس کی میں ویڈیو بنا لیں, بعد میں لوگوں کو دکھاؤں. اس کے ناک کے اندر وہ میدے کے اندر اینٹی ٹیوب اس کو کہتے ہیں, میدے کے اندر وہ ڈالی ہوئی تھی. وہ نا تڑپ رہی تھی, کوئی اس کو پتہ نہیں لگا کہ اچانک اس نے مجھے اٹھ کے پانی. ڈاکٹر نے مجھے سختی سے منع کیا تھا اس کو بندر کرنے کچھ نہیں دے. میں نے کہا اچھا, تو میں کہ یار دیکھی جائے گی. پانی کی میں نے بوتل میں وہ لے کے آیا, ایسی ہی تھی. تو میں نے اس کو کہا سمینا وہ نا کبھی نہیں پائیں گے کر کے بڑی اور میں نے کہا وہاں کھڑے ہو گئے, میں نے کہا خدا یسوع مسیح کے نام سے یہ شفا پا جائے اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائے. اور خدا سے بلیو می, میں نے کہا تھا خدا مجھے اتنا ٹائم دے دے کہ یہ میری بات کو سمجھ سکے, میں اس کے ساتھ بات کر سکوں. اور خدا نے کہا جا, میں نے تجھے وہاں میں ایسے وارڈ میں کھڑا تھا, اور خدا نے کہا جا میں نے ٹائم دیا اور یہ بالکل شفا پا جائے گی. میں ڈاکٹر کو کہا ڈاکٹر نے کہا بھائی کہ 72 گھنٹے دے دے 24 گھنٹے ہوئے ہیں, 72 گھنٹے اس کے لیے, اور اس کو دینے بھی کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہے وہ. ڈاکٹر کو آپ کیا میں نے ڈاکٹر صاحب کو پانی بھی پی ہے. میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں اس طرح سے میں کہا لے کے دے. میں نے وہاں لکھ کے اپنا گھر تھا, اپنے کو بتا کہ یہ وہ تھی. میں کہا میں چلا گیا. وہاں مسلم لوگ آتے, میں نے ان کو صاف کر دی, میں کہ یہ ہم دعا کریں گے یہ بالکل ابھی یہ ٹھیک ہو گیا. گھر میں اپنے اس کو لے آیا, لا کے اس نے اینٹی ٹیوب اتار کے پھینک کی سب کچھ. اس کا ایک حصہ پورا فالج ہو گیا, نہ یہ تھا فالج ہو گیا اس کو. اور وہ جو تھے نا وہی تھی. ہم نے گھر لا کے میں نے دعا کی, میں کہا اور گھر والوں کو کہا یہ سنا میں یہ ٹھیک ہے اور یہ بالکل. اور میں نے اس کو کہا سمینا اپنی یہ ٹانگ جو ہے نا یہ اس کو صحیح اس نے ایسے کر کے کاٹی. میں نے کہا میں کہا ٹھیک ہے. اور ہم یقین کریں آج 7-8 ماہ ہو گئے اسی دن جب میں کھا لے گیا اس نے اپنی ٹانگ لانا شروع. ڈاکٹروں نے پتہ نہیں کیا کیا منع کیا تھا سارا کچھ. کہ میں کہا دیکھی جائے گی خدا بھی لکھا ہے اور خدا کا کلام کرنا ہے انہیں مار کرنے نے شکار میں دعا کی. اور بالکل میں کہا یسوع نام میں اس کی ساری وینس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آ جائے, اور یہ اس کی باڈی جو ہے یسوع نام میں کام کرنا شروع. اور بلیو می وہ اس کو
दूसरे दिन वो बिल्कुल अपनी वो हरकत उसने शुरू कर दिया और वो मैंने उसको देखा कि ये अपनी वापस आ गया और ठीक वो एक हफ्ते के अंदर अंदर ये इस काबिल हो गई थी तो सच में नहीं लगा झाड़ जमा ऐसे और इसकी वीडियो बना के वो क्या करते हैं वो लगाते हैं स्टेटस पे लगाते हैं वो सारे हराते कश्मीर और आज वो बिल्कुल ठीक है। आज वो घर वो सफाई का काम करती है और वो मेरे घर आती जाती है और मतलब खुदा का शुक्र बिल्कुल वो ठीक। और आप अंदाज़ा लगा दें आज तक अगर किसी के दिमाग की शरेआन फटी हो गए तो सारे कहते पी नहीं बचे हैं। ये क्या है? उसी के मार खाने से हमने और ये शिफा जो है ये किसके साथ फ्री है? किसके साथ? निजात के साथ। निजात के साथ ये फ्री है। इसको सिर्फ समझना है। आप समझ जाएंगे आप बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी के अंदर आमीन लॉर्ड हालेलुया। सबसे पहले क्या करना है? अपने दिल की हिफाजत कर क्योंकि ये क्या है? जिंदगी का सर चश्मा अपने दिल की क्या करना है? हिफाजत। और दुआ के कलाम के अंदर आपको मैं कहूँगा अगर आज तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने दिलों को सख्त जिस तरह से उन्होंने बनी इस्राएल कौम ने बियाबान में किया और गुर्रा में होना 40 दिनों के बाद खुदा ने कहा कनान में दाखिल होंगे 40 साल वो पहाड़ के गिरती चक्कर करते हो वहीं पे मर के टेक हो। खुदा ने कहा इनको कोई भी नहीं जाए ठीक है। तो क्या है उन्होंने कलाम सुना लेकिन अपने दिलों को जब कलाम को सुनो तो क्या करना है? अपने दिलों को नरम करना। नरम दिली जो है वो जो है रहम करने वाला और हर तरह से आमीन प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। सो क्या है? अपने दिल की क्या करनी है? किस तरह से करनी है? खुदा के कलाम से दिल में आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आज अगर किसी ने अभी तक खुदा के कलाम को अपने दिल में नहीं उतारा आई ये आपके पास टाइम होता है वक्त होता है कि जब आप खुदा हमें आइए अपने सरों को खुदा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हर कोई आज अपनी जिंदगी के ऊपर जिंदगी पे जब देता है खुदा तो और ज़्यादा अगर कोई नजात पा चुका है खुदा और ज़्यादा तो मुझे गहरी हसूरी में मामूरी में लेके चल काबिलियत के अंदर और ज़्यादा भरा काम कर सके। खुदा एक कदूस आसमानी बाप यीशु नाम में अगर आप में कोई बीमार है तो वो अपने कदमों के ऊपर खड़ा हो जाए। अगर आज कोई परेशान है अफसरदा है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है वो अपना हाथ खड़ा कर ले या अपने कदमों के ऊपर खड़ा हो जाए। किसी की जिंदगी के अंदर कोई ऐसे बात अपने अपने पैर पे खड़े हो जाए जिनको प्रॉब्लम है। सारे नहीं सिर्फ वो लोग जो बीमार है किसी है कोई परेशानी है कोई यीशु नाम में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया इन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। खुदा बाप यीशु नाम में मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए खुदा उनके तूने आज मेरे वसीला से खुदा अपने लोगों के साथ किया। तेरा शुक्र तेरे नाम के यीशु नाम में मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चराग हमारे राह के लिए रोशनी है और तेरा कलाम ही है जो हमें जिंदगी बख्शता है। और तू खुदा लोगों की जिंदगियों के अंदर वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर लोगों की जिंदगियों के अंदर खुदा अपना काम करता है। वो बीमारियाँ जिंदगियों के अंदर से जाती रहती हैं लोग शिफा पाते हैं तेरे नाम को आज तूने अपना कलाम नाज़िल फरमाया है खुदा और इन जिंदगियों तक अपना कलाम पहुँचाया है। यीशु नाम में इन सब जिंदगियों को इस वक्त तेरी हज़ूरी में लेकर आता हूँ। यीशु नाम में खुदा जो अभी तक इनमें से निजात जिन्होंने नहीं पाई है वो आज ही तेरे कलाम को सुनकर रूह पाक को निजात पा जाए और तेरे नाम यीशु नाम में ये लोग जो खड़े हैं जिसके जिस्म के अंदर कोई बीमारी है यीशु नाम में जो सब नामों से आला नाम है यीशु नाम में इनकी जिंदगी के अंदर से बीमारियां जो है अभी और इसी वक्त यीशु नाम में जाती रहे। और खुदा अगर कोई सुनता है गम सदा है यीशु नाम में हर तरह का गम
अफसुर्दगी उसकी जिंदगी से जाती है और ये लोग तुझ में बढ़े तरक्की करें और तेरे नाम को इज्जत पाओ। इनकी जिंदगी के अंदर रोजगी और ताजगी आ जाए और खुदा ये तुझ में रोज रोज बढ़े और तेरे नाम को इज्जत पाओ जनाब। खुदा रुए पाक यीशु नाम में भाई अनिल को और उनके मिसेस को तेरी हजूरी में लेके आता हूँ। खुदा अपने बंदा के साथ होना, खुदा अपने बंदी के साथ होना, खुदा पाक जो तूने इनको अपने अंजील के काम के लिए इस इलाके के अंदर किया, खुदा यीशु नाम में इस इलाके के अंदर ये लोग तेरे अंजील का फैलाव करें और भूखी जिंदगियों तक तेरे कलाम को लेकर जो है तेरे नाम को सारा इज्जत और जलाल खुदा पाक के लिए तुम्हें पाक कीजिए और खुदा रोए पाक इन सब जिंदगियों को जो यहाँ करते हैं खुदा इनके लिए दुआएं खैर और बरकत के लिए इनके कितने जो है भूख रहे में इनके आटे रोटी के ऊपर तेरी बरकत चलता रुपए पैसे के ऊपर तेरी बरकत मेरा आना इन सब जिंदगियों के लिए यीशु नाम में बात करूँ आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू जी, खुदा आप सबको बरकत दे। बैठे जी।